بڑھاپا انسانی زندگی کی ایک ایسی سٹیج ہے جو اپنے اندر ہزاروں کہانیاں سمیٹے اور لاکھوں سبق سموئے ہوئے ہوتی ہے۔ انسان بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے کی طرف جب بڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ دراصل ایک جانب تو بچپن کی طرف واپس لوٹ رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف وہ گھنے اور پھلدار درخت کی طرح بھرا اور بوجھل ہو چکا ہوتا ہے۔ ایک طرف تو اس کی جسمانی توانائی کم ہوتی جاتی ہے اور دوسری طرف اس کی ذہنی توانائی اپنی شاخوں سے پکے ہوئے پھل بانٹ رہی ہوتی ہے، اور یہ پھل ہیروں اور موتیوں سے بھی بڑھ کر قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ لیکن اپنے معاشرے کی جانب نگاہ دوڑائیں تو بوڑھے افراد معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ دکھائی دیتے ہیں، جو بالعموم اپنوں ہی کی ستم ظریفی کا شکار بنتے ہیں۔ انسان کا بچپن والدین کے سہارے گزرتا ہے تو جوانی اس کے اپنے زور بازو پر چلنے کا نام ہوتی ہے۔ بڑھاپا پھر ایک ایسی عمر ہوتی ہے جہاں انسان کو واپس اپنی اولاد کی جانب مڑنا پڑتا ہے اور ان کے رحم و کرم پر انحصار کرنا ہوتا ہے، اور یہ سٹیج اس کی زندگی کی سب سے مشکل سٹیج ہوتی ہے۔ اس عمر میں انسان جسمانی طور پر دن بدن کمزور اور محتاج ہوتا جاتا ہے۔ کبھی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، کبھی کوئی عضو چھن جاتا ہے، کبھی حافظہ جاتا رہتا ہے اور کبھی مزاج بگڑتا جاتا ہے۔ یہ سب فطری عمل ہیں اور بڑھاپے کے ساتھ وابستہ لازمی امور ہیں، جن میں انسان کا اپنا کوئی قصور نہیں ہوتا اور اسے اس تکلیف دہ مرحلے سے گزرنا ہی ہوتا ہے۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں میاں بیوی میں سے کوئی ایک اپنے رب سے جا ملتا ہے تو دوسرا تنہا رہ جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد اپنی زندگی کے سلسلوں جھمیلوں میں ایسی ڈوب جاتی ہے کہ ماں باپ کی زندگی کی کشتی اکیلی سمندروں میں غوطے کھاتی رہتی ہے، اور یوں وہ اولاد ہونے کے باوجود تنہائیوں کے سمندروں میں غرق ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مایوس رہنے لگتے ہیں، طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، اپنی مرضی کے مالک بن جاتے ہیں، کسی کا مشورہ نہیں سنتے اور وہ یوں اکیلے اپنی دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ زندگی کے یہ لمحے کچھ تو ان کا اپنا نصیب ہوتے ہیں اور کچھ وہ خود ان کے اندر تلخیوں کا زہر گھولنے لگتے ہیں۔ یوں بڑھاپا، جو دراصل زندگی کے بکھیڑوں سے نجات کا وقت ہونا چاہیے ہے، ایک عذاب کی شکل اختیار کرتا چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی کچھ انداز ہیں جو صدیوں سے ہماری معاشرت کا حصہ ہیں۔ جوان بڑھاپے کی سیڑھی چڑھتے جاتے ہیں اور بوڑھے ان المناک کیفیات سے گزرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو بزرگوں کا وجود گھروں میں ایک نعمت ہوتا ہے۔ وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنی اولاد کی اولاد سے پیار کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ زندگی کے تجربات سے بھرپور شخصیات ہوتے ہیں۔ وہ اپنے تجربات سے خود سیکھیں یا نہ سیکھیں، بعد کی نسلیں ضرور ان تجربات کی روشنی میں اپنی راہیں متعین کر سکتی ہیں۔ وہ گھنے درخت ہوتے ہیں جن کی چھاؤں تلے لطف و کرم بھی مل سکتا ہے اور دانائی بھی۔ آئیے اپنے اس معاشرتی طرز عمل کو نیا رخ، نئی زندگی دیں۔ اپنے بوڑھوں کو فالتو نہ سمجھیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیں، ان کی ابھرتی رگوں کو اپنی انگلیوں سے سہلائیں، ان کا ماتھا چومیں، ان کے دکھتے بدن کو دبائیں۔ اپنے اوقات میں روزانہ ان کا وقت رکھیں، گپ شپ کریں، کہانیاں سنیں اور سنائیں۔ ان کے آرام کا خیال رکھیں، انہیں تنہا نہ چھوڑیں، انہیں پازیٹیو ایکٹیویٹی دیں، انہیں خوش رکھیں، ایسے کہ وہ اپنی زندگی کی کمیوں اور تلخیوں کو بھول جائیں اور ان کے مردہ ہوتے جسم میں زندگی اور تازگی کی نئی لہر دوڑ جائے۔ یہ سب تبھی ممکن ہے جب بزرگ بوجھ نہ سمجھے جائیں بلکہ ان کی قدر کی جائے، جہاں غرض ان کی جائیداد سے نہیں تجربات سے رکھی جائے، اور جہاں انسان یہ یاد رکھے کہ کل میں نے بھی زندگی رہی تو اسی سیڑھی چڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، میرا کل میرے ساتھ ہے، میرے اپنے ہاتھ میں ہے، میرا مقام دوسرے کی قدر میں ہے، مجھے دانا بننا ہے، بڑھاپے سے پہلے خود بزرگ بننا ہے، ورنہ نہ جانے کتنے ہیرے خاک میں مل گئے اور زمین پر بسنے والے ان کے قدر شناس نہ بن سکے،
اور جانے میں کب خود بھی اسی بھنور کا نشانہ بن جاؤں جس کا شکار آج ہمارے معاشرے کے لاکھوں بوڑھوں کی کشتیاں ہیں۔